الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز ناظرین، آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم مسئلے کو پیش کرنے والے ہیں، جو کہ اکثر و بیشتر لوگوں کی طرف سے ماہ رمضان میں سوال کی صورت میں ہمیں موصول ہوتا ہے۔ وہ ہے کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسے امور بے شمار ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن یہاں ہمارا مقصد بیان کرنے کا وہ امور ہیں جن کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات رہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے ہمارا روزہ ٹوٹ چکا ہے یا ہمارا روزہ متاثر ہو چکا ہے، اور اسی وجہ سے لوگوں کی طرف سے ان امور کے بارے میں سوال آتا ہے کہ کیا اس وجہ سے روزے پر کوئی اثر پڑے گا، کوئی کفارہ واجب ہوگا یا اس کی قضا کرنی پڑے گی، یہ کیا ہوگا۔ تو ہم انہی امور کو لوگوں کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور لوگوں کے ذہن میں اس تعلق سے شک و شبہ رہتا ہے، وہ ہے کہ اگر کوئی شخص رات کو جنبی ہو جائے احتلام کی وجہ سے، یا اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت اور جماع کی وجہ سے منی کا خروج ہو جائے، اور وہ شخص غسل نہ کر سکے رات کو، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے، فجر کی اذان ہو جائے، اب بعد میں اگر وہ شخص غسل کرے تو کیا اس کا روزہ درست ہے یا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت اپنی بیویوں سے جماع کرنے کی وجہ سے جنبی رہتے اور غسل نہ کیے ہوتے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طلوع فجر کے بعد غسل کرتے اور پھر نماز پڑھتے تھے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص رات کو جنبی ہو جائے اور طلوع فجر کے بعد غسل کرے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہیں سے ایک دوسرا مسئلہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص دن میں غسل کرے تو اس وجہ سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، گرچہ رگڑ رگڑ کر غسل کرے، بہت زیادہ دیر تک غسل کرتا رہے، پھر بھی روزے کی صحت پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، روزہ اس کا درست ہے۔ غسل کی طرح ہی تیل لگانے کی وجہ سے، خوشبو لگانے کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح عطر اور دوسرے تمام جو باڈی لوشن ہوتے ہیں، ان چیزوں کے لگانے کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ یہ کھانے اور پینے کے حکم میں نہیں ہے، یہ معدے تک نہیں پہنچتی اور انسان ان چیزوں کو کھاتا پیتا نہیں ہے، اس وجہ سے ان چیزوں کی وجہ سے روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے یہ، گرچہ راجح قول کے مطابق اس وجہ سے منی کا یا مزی کا خروج ہو جائے، پھر بھی راجح قول کے مطابق روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور اس مسئلے کو ہم ایک دوسرے درس میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور یہی راجح قرار دیا ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ایک انسان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے اگر اسے اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہے اور ڈر ہے کہ کہیں جماع میں مبتلا نہ ہو جائے، کیونکہ جماع کی صورت میں روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی سخت قسم کا اس پر واجب ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اگر اسے اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ ان کاموں سے دور رہے تاکہ وہ روزہ اپنا فاسد نہ کر بیٹھے۔ لیکن اگر صرف بوس و کنار کرتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یا بیوی کے ساتھ مباشرت کرتا ہے، جمع نہیں کرتا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بوس و کنار کرتے تھے،
لیکن اس وجہ سے آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلنی وهو صائم وانا صائمہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے میرا بوسہ لیتے اور اللہ کے رسول روزے کی حالت میں ہوتے، میں بھی روزے کی حالت میں ہوتی تھی۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے۔ بس یہی شرط ہے کہ انسان اپنے نفس پر کنٹرول رکھے اور جماع کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، تو اس عمل میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مضمضہ اور استنشاق کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مضمضہ اور استنشاق کسے کہتے ہیں؟ مضمضہ اور استنشاق کہتے ہیں ناک میں اور منہ میں پانی ڈالنے کو وضو کرتے وقت۔ یہ دونوں عمل ضروری ہوتے ہیں، ناک اور منہ کی صفائی کرنا۔ تو اگر کوئی شخص ناک میں اور منہ میں پانی ڈالے صفائی کے قصد سے وضو کے وقت، تو اس وجہ سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ البتہ منہ میں پانی ڈال کر مبالغے سے اسے صاف کرنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کے اندر پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنے سے روزے کی حالت میں منع کیا ہے۔ وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم منہ کی صفائی کرنے میں، منہ میں پانی ڈالنے میں مبالغے سے کام لو، سوائے ایک حالت کے۔ کون سی حالت ہے وہ؟ تم جب روزے کی حالت میں رہو تو اس وقت مبالغے سے کام مت لو پانی منہ میں ڈالنے سے۔ تو روزے کی حالت میں منہ میں پانی ڈالنے سے، مبالغے سے کام لینے میں پرہیز کرنا چاہیے۔ منہ کی صفائی کر لے جس سے صفائی ہو جائے۔ تو اس صفائی کی وجہ سے اور منہ میں پانی ڈالنے کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ درست مانا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو کچھ کھانا وغیرہ چکھنے کی ضرورت ہے، جیسے کوئی خاتون ہے کچن میں کام کر رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے، تو نمک وغیرہ درست ہے یا نہیں ہے، مسالے وغیرہ درست ہے یا نہیں ہے، تو ان تمام چیزوں کو چیک کرنے کے لیے اگر کھانا چکھنے کی ضرورت پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ حلق کے نیچے نہ اترے، چکھنے کے بعد اسے پھینک دے۔ اسی طریقے سے اگر کسی ماں کو ضرورت پڑے کہ اپنے بچے کے لیے کھانے کو چبائے، تو چبا کر اپنے بچے کو کھلا سکتی ہے روزے کی حالت میں۔ بس شرط یہی ہے کہ چبانے کے بعد اپنے منہ کی صفائی کر لے اور کوشش کرے کہ کوئی بھی کھانے کا حصہ حلق کے اندر نہ چلا جائے، معدے کے اندر نہ پہنچ جائے، کیونکہ حلق کے نیچے چلے جانے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ لہذا صرف چبانے کی وجہ سے یا چکھنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے لا بأس ان يذوق الخل او الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سرکہ وغیرہ یا کوئی دوسری چیز چکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ اس کے حلق تک نہ پہنچے۔ روزی کی حالت میں اس طرح چکھنے کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص ضرورت مند ہو تو چکھنے کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ بغیر کسی ضرورت کے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ضرورت ہو تبھی چکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، بغیر ضرورت کے اگر کوئی چکھ رہا ہے تو یہ ایک مکروہ عمل ہے، کیونکہ اس وجہ سے ڈر ہے کہیں حلق کے نیچے کھانا نہ چلا جائے اور روزہ فاسد نہ ہو جائے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص تھوک کو نگل لے یا منہ کے اندر جو دوسری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، چاہے ناک سے آ کر ہو یا دماغ سے آ کر ہو، ان چیزوں کے نگلنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ چیزیں جن سے احتراز کرنا ممکن نہیں ہے، جیسے گرد و غبار ہے، وہ داخل ہوتے ہی رہتے ہیں اور یہ انتہائی باریک ہوتے ہیں، ان چیزوں سے پرہیز ممکن نہیں ہے۔ یا کھانے کے بعد جو زبان پر یا تالو یا دانت کے آس پاس ہلکی پھلکی چیزیں لگی رہتی ہے جو عموماً بچنا جن سے ممکن نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے، تو ان چیزوں کے پیٹ میں داخل ہو جانے کی وجہ سے روزے کی صحت پر فرق نہیں پڑتا۔
البتہ ایک انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں سے پرہیز کرنے کی کوشش کرے، کھانا کھانے کے بعد اچھی طرح منہ کی صفائی کر لے تاکہ کسی چیز کے بعد میں روزے کی حالت میں منہ میں داخل ہونے کا خدشہ نہ رہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی چیز لگی ہوئی رہ گئی اور بعد میں داخل ہو گئی تو اس سے انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کھانے کے حکم میں نہیں کہا جائے گا، اس سے چونکہ بچنا بڑا مشکل ہے، اس وجہ سے اتنا معفو عنہ ہے۔ یہ چند چیزیں آج آپ کے سامنے بیان کی گئی، اس کے علاوہ بھی اور بھی لوگوں کی طرف سے بے شمار چیزیں ہیں جن کے تعلق سے سوال آتا ہے اور لوگ پریشان رہتے ہیں کہ کیا ان چیزوں کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس لیے انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اسی موضوع کو جاری رکھیں گے اور اگلے درس میں باقی ان چیزوں کا تذکرہ کریں گے جن کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں اشکال ہوتا ہے، شبہہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ شاید روزہ ٹوٹ گیا ہے، لیکن حقیقت میں روزہ ان چیزوں کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا۔ اس لیے اس موضوع کو مکمل سمجھنے کے لیے ہمارا اگلا درس بھی ضرور سنیں، جو اسی موضوع کی دوسری کڑی ہوگی، دوسرا پارٹ ہوگا کہ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کے ان اہم اور ضروری مسائل کو سیکھنے، سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔